بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. جب ہم سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آصف زرداری سے بڑا سوداگر اور آصف زرداری سے بڑا سیاستدان پاکستان میں کوئی نہیں ہے، تو اس بات پر بہت حیرانی ہو رہی تھی شروع میں کہ آخر آصف زرداری کچھ بڑا لیے بغیر 27ویں آئینی ترمیم پر تیار کس طرح ہو گئے ہیں. شروع میں بلاول بھٹو نے کچھ حصے شو کیے تھے اس آئینی ترمیم کے، پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے پہلے کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دی وزیر اعظم ہاؤس کے باہر، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اسمبلی میں جا کر ڈیٹیلز بتائیں. جب یہ بل ٹیبل ہو گیا سینٹ میں تو اس کے بعد انہوں نے تفصیلات بتائیں قوم کو کہ جناب یہ اس میں ہونے جا رہا ہے. کبھی وہ لفظ 48 بول گئے تھے پہلے جب پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر انہوں نے میڈیا سے بات کی، اور پھر جب وہ اسمبلی میں گئے ہیں تو انہوں نے 40 کا لفظ بولا ہے کہ 40 کلازز چھیڑی جا رہی ہیں، یعنی آئین کے 40 آرٹیکلز میں ترامیم کی جا رہی ہیں. اور پہلے جب انہوں نے میڈیا ٹاک کی تھی تو 48 کی بات کی تھی. اصل میں یہ کتنے ہوں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے. اس بات پر حیرانی ہو رہی تھی کہ آصف زرداری کے لیے کچھ نہیں ہے اور فیلڈ مارشل تاحیات فیلڈ مارشل رہیں گے، یعنی کہ انہیں تاحیات امیونٹی مل گئی، یعنی کہ وہ تاحیات یہ رینک ان کے پاس رہے گا، وہ بیجز لگا سکیں گے، وہ وردی پہن سکیں گے، وہ چھڑی گھما سکیں گے، وہ تمغے لگا سکیں گے، وہ ٹوپی پہن سکیں گے، وہ اسی طرح تقریبات میں شرکت کر سکیں گے، انہیں اسی طرح فیلڈ مارشل کا پروٹوکول ملے گا، بالکل اسی طرح جس طرح مانگ شاہ جو انڈیا کے فیلڈ مارشل تھے جنہوں نے پاکستان کو 71 کی جنگ ہرائی تھی، جس کے نتیجے میں وہ فیلڈ مارشل بنے تھے، اور وہ 73 میں ریٹائر تو ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد کوئی تقریباً 30 برس غالباً وہ زندہ رہے، اور 30 کے 30 برس ہی وہ اسی طرح تقریبات میں کوئی اسٹیٹ ڈنر ہو یا بھلے کوئی شادی کی تقریب ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنی چھڑی ٹوپی تمغوں اور وردی سمیت پہنچ جایا کرتے تھے. بین ہی اب فیلڈ مارشل کو اللہ تعالیٰ عمر خضر و نو عطا کرے، وہ جب تک بقید حیات رہیں گے وہ تب تک یہ چھڑی اور یہ دستار اور یہ تمغے شمغے یہ وردی شردی یہ سب کچھ پہن سکیں گے، اور وہ فیلڈ مارشل ہی رہیں گے. ٹائٹل ان کے پاس فیلڈ مارشل کا رہے گا. اب تک کے سرکاری اعلان کے مطابق وہ عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے مبینہ طور پر کبھی نہ کبھی، لیکن جب ریٹائر ہو جائیں گے تو اس کے بعد بھی وہ بہرحال فیلڈ مارشل کا اعزاز ان کے پاس رہے گا. تو جب یہ اعزاز رہے گا تو اس کا مطلب امیونٹی بھی ان کے پاس رہے گی، اس کا مطلب کہ ان پر کوئی کیس نہیں ہو سکے گا، کوئی عدالت ان کو بلا نہیں سکے گی. ظاہر ہے کیس صرف ملٹری کورٹ میں چلتا ہے نا باوردی لوگوں کے پاس، تو چونکہ وہ تاحیات باوردی ہوں گے تو مطلب تاحیات سول کورٹ ان کو نہیں بلا سکے گی. ان کے خلاف کیس چلانا ہے تو ملٹری کورٹ میں چلے گا، اور ملٹری کورٹ میں کون کیس چلائے گا؟ اپنے ہی فیلڈ مارشل کے خلاف. چنانچہ ان کے خلاف کیس چلنے کا باب ٹیکنیکل بنیادوں پر بند ہو گیا. سمجھ آ گئی نا؟ اب آ جائیں آگے. صدر پاکستان کے متعلق مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی ایک ٹویٹ کے مطابق، جو کہ ظاہر ہے انہوں نے بھی کسی وزیر کسی ایم این اے سے ہی سنا ہوگا یقیناً، خبریں یہ باہر آ رہی ہیں کہ ان کو بھی تاحیات امیونٹی دی جا رہی ہے. صدر پاکستان نے کہا ہوگا نا کہ یار کی گل ہوئی، میں جس وقت تک صدر ہوں صرف اس وقت تک مجھے امیونٹی ہے، اس وقت تک استثناء حاصل ہے، مجھے نہیں کوئی پکڑے گا، اور جب میں صدر نہیں رہوں گا تو مجھے تو پھر جیل میں ڈال دو گے. بات بھی سچی ہے، بیچارے بوڑھے ہو گئے ہیں. چنانچہ انہوں نے کہا یار یہ کوئی بات نہیں ہے، میں نے پہلے ہی آدھی زندگی جیل میں گزاری ہے، میرے واسطے بھی کچھ کرو، اینو گنو تے مینو بھی گنو. چنانچہ اب طے یہ پایا ہے کہ صدر مملکت کو بھی تاحیات امیونٹی حاصل رہے گی، ان کو بھی تاحیات یہ پروٹیکشن حاصل رہے گی کہ جس طرح وہ صدر کا ٹائٹل استعمال کر سکتے ہیں تاحیات، یہ تو بائی دی وے وہ پہلے بھی کر سکتے تھے. بین ہی اب وہ تاحیات اللہ کے فضل سے ان کے خلاف کوئی کیس نہیں چل سکے گا، کوئی عدالت انہیں ہاتھ نہیں لگا سکے گی، چاہے آپ ان کو 10% کی بجائے 20% کہتے رہے. مطلب ایسی مذاقن کہہ رہے ہیں، ویسے تو وہ بڑے آدمی ہیں، نیک آدمی ہے نا، اور پاکستان کے مرد اول ہیں تو نیک بھی تو اول ہوئے نا. خیر، تو آصف زرداری صاحب کو آپ جو مرضی کہتے رہے، ان کے خلاف منی لانڈرنگ، ایمان، وہ کون سی تھی اور خاتون وہ جو ماڈل ہوا کرتی تھی، جو لطیف کھوسا صاحب جس کا کیس لڑا کرتے تھے، پتہ نہیں ایمان کے کیا اس کا نام تھا، علی، بہرحال وہ جو بھی اس کا نام تھا، وہ والی ماڈل کہ آپ ان پر کیس بنا دیں کہ وہ منی لانڈرنگ کرتی رہی ہے ان کے لیے، یا جو مرضی آپ ان پر کوئی وہ لیاری گینگ وار اور عزیر بلوچ جتنے مرضی کیس ڈالتے رہیں، لیکن آصف زرداری صاحب کو بھی اب کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا. جیسے کہ عمران خان دور میں وہ کچھ دیر کے لیے قید رہے ایک مرتبہ پھر.
تو وہ بھی تھک گئے ہوں گے, انہوں نے کہا یار میرے واسطے بھی کچھ کرو, تو وہ بھی معاملہ ڈال دیے گئے. اب رہ گئے شہباز شریف صاحب. ہو سکتا ہے کل کو شہباز شریف صاحب کو بھی امیونٹی مل جائے کہ 2 بار کے وزیر اعظم کو بھی آپ تا حیات ہاتھ نہیں لگا سکیں گے, تو پھر نواز شریف تو اوپر سے 3 بار کیا, انہیں تو کوئی ہاتھ لگا ہی نہیں سکے گا. اللہ اللہ خیر صلاح. چنانچہ یہ آئین پاکستان نہیں ہے, یہ پاکستان ملک بھی نہیں ہے, یہ چند لوگوں کی ملکیت ایک پلاٹ ہے. کچھ حصہ اس کا ڈی ایچ اے کے پاس ہے اور باقی حصہ اس کا زرداریوں اور شریفوں کے پاس ہے. اب رانا ثناء اللہ صاحب اور احسن اقبال صاحب اور شیری رحمان صاحبہ اور یہ سب لوگ بھی سوچ رہے ہیں یہ بھی اپنے لیے امیونٹی لے لیں. آخر وزراء کے لیے بھی تو ہونا چاہیے نا کہ وزیر کے خلاف بھی تاحیات کوئی کیس نہیں بن سکے گا اور اسے بھی قید نہیں کیا جا سکے گا. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پھر عمران خان بھی وزیر اعظم رہا ہے تو اس کا بھی کیس معاف. لیکن وہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں, آئین میں لکھ سکتے ہیں, اگر یہ لکھ سکتے ہیں ضیاء الحق کا نام آئین میں آ سکتا ہے, فیلڈ مارشل کے لیے خصوصی ترامیم ہو سکتی ہیں آئین میں, زرداری صاحب کے لیے ہو سکتی ہیں, تو پھر یہ بھی لکھ دیں کہ عمران خان کو چھوڑ کے باقی سارے سابق وزیر اعظم اور وزیروں کے کو ساتھ خون معاف ہیں, وہ جو مرضی کرتے رہیں, ان کے خلاف کوئی کیس نہیں بنے گا, کوئی مقدمہ نہیں چلے گا. لیکن اگر نہیں تو پھر آپ تمام وزراء سے درخواست ہے کہ وہ اپنی اپنی قسمت پر افسوس کریں کہ وہ صرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ہیں لیکن شریف خاندان اور زرداری خاندان کا حصہ نہیں ہیں. انہوں نے قربانیاں بہت دی ہیں نا جمہوریت کے لیے, بہت. خیر رونا آ جائے گا اس لیے چھوڑیں پڑے. طے یہ پایا کہ زرداری صاحب کو امیونٹی مل گئی ہے تاحیات. طے یہ پایا کہ شہباز شریف صاحب کی امیونٹی بھی بس انڈر وے ہی سمجھے, ابھی بادبان کو تہ رکھو, ابھی مضطرب ہے رخ ہوا, بس آئی کے آئی. کل آئی امیونٹی شہباز شریف صاحب کے لیے کہ پرسوں آئی, بس وہ رہ گئی ہے. باقی سطحی خیر ہیں, بہت مبارک ہو. یوں یہ 27ویں آئینی ترمیم صرف ججوں کو فکس کرنے کے لیے, جرنیلوں کو نوازنے کے لیے اور جرنیلوں کے لیے پپٹ کا کام کرنے والوں کو نوازنے کے لیے. اب چاہے عمران خان 10 بار وزیر اعظم بن جائے, ویسے تو ظاہر ہے کتوں, لیکن بہرحال اگر اس کو الیکشن جیتنا بھی نصیب ہو جائے. ویسے نجم سیٹھی صاحب ٹائپ کچھ لوگ نے اس بات سے منفی خبریں بھی پھیلا رہے ہیں کہ دیکھیں جی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب فیئر الیکشن ہو جائیں گے, جو کہ بالکل نہیں ہوں گے. یہ جو بھی یہ لوگ خبریں پھیلا رہے ہیں, منیب فاروق اور نجم سیٹھی ٹائپ جو اسٹیبلشمنٹ کی جیسے خیالات رکھتے ہیں, ویسے تو یہ بڑے نیک, بڑے محترم, بڑے معزز لوگ ہیں, لیکن یہ جو خبریں پھیلا رہے ہیں کہ اس کا ایک فائدہ ہوگا اس ترمیم کے متعارف کروانے کا کہ اب کوئی ڈر نہیں ہوگا فیئر الیکشن سے اور اب ملک میں فیئر الیکشن ہو جائیں گے, یہ بالکل ایبسرڈ بات ہے. جن لوگوں کو پاور گریب کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے, جن لوگوں کو اقتدار کا نشہ اتنا بری طرح لت لگ جاتی ہے, جو اپنے علاوہ کسی کو کرسی پر دیکھنا نہیں چاہتے, اور مخالف کا تو کرسی پر ہونا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے یہ بالکل سوچیں بھی نہ کہ یہ امیونٹی لینے کے باوجود جب تک یہ پوری کی پوری ٹرائیکا موجود ہے ایوان کے, اقتدار کے ایوانوں میں, اس وقت تک پاکستان میں فیئر الیکشن ہو جائیں گے, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی طرح کے سکندر سلطان راجہ, اسی طرح کے قاضی فائز عیسیٰ, اسی طرح کے امین الدین, اسی طرح کے شہباز شریف, اسی طرح کے محسن نقوی اس سارے نظام کو مینیج کرتے رہیں گے. اور اسی طرح یہ جو ہینڈلرز ہیں یہ اپنے لیے امیونٹیز اور اپنے لیے پاور گریب کرتے رہیں گے, اور بالکل پاکستان میں کوئی فیئر الیکشن اور کوئی عوام سے ووٹ لینے کا کانسیپٹ اب نہیں آ سکتا جب تک کہ کچھ ایسا بڑا نہ ہو جائے. لوگوں کی مزاحمت کے ذریعے ہوگا یا وہ کس طرح سے ہوگا, اس کی صورت کیا ہوگی یہ ہمیں نہیں پتہ, لیکن جب تک کچھ ایسا بڑا نہ ہو جائے کہ یہ پورے کا پورا سسٹم کولیپس کر جائے, یہ پورے کے پورے جو لوگ اس وقت پاور کوریڈورز میں موجود ہیں یہ منظر سے ہٹ نہ جائیں, تب تک پاکستان میں فیئر الیکشن نہیں ہوں گے. عوام کو آزادی سے اپنا حق استعمال کرنے کا موقع نہیں ملے گا, چاہے اپنے لیے 100 آئینی تحفظات لیتے رہیں, اس کے باوجود یہ لوگ شفاف الیکشن نہیں ہونے دیں گے کیونکہ وہ ان کے مفاد کے خلاف ہے. شفاف الیکشن ہو گئے تو انہیں ووٹ نہیں ملے گا اور انہیں کرسی نہیں رہے گی. بھلے ان کو جیل میں آپ نہ ڈال سکیں لیکن کرسی تو نہیں رہے گی نا, اور یہ لوگ کرسی کے بغیر, کرسی ان کے لیے آکسیجن سلنڈر ہے, سانس بھی نہیں لے سکتے. اس لیے یہ خود سے شفاف الیکشن کا راستہ بالکل ہم وار نہیں کریں گے. یہ جو بھی نجم سیٹھی صاحب ٹائپ اینکرز پھیلا رہے ہیں باتیں, یہ بالکل ایک فرضی قصہ ہے اور قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے.